سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ فإن مع العسر يسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ خوب محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت ظاہر کریں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورۃ الم نشرح کا پہلا حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے شرح صدر، سینے کی کشادگی، یعنی یقین محکم، پکا یقین۔ اور دوسرے نمبر پہ وضع وزر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کا ہلکا کر دینا یا ختم کر دینا۔ اور نمبر 3 رفع ذکر، آپ کے تذکرے کا بلند کر دینا۔ یہ 3 خصوصی انعامات اس سورۃ مبارکہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیے گئے۔ اور جس وقت یہ 3 انعامات ذکر کیے گئے وہ مکہ مکرمہ کا ابتدائی دور تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اہل مکہ مشرکین عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سخت پریشان کر رہے تھے۔ ایک طرف تو ذکر ہو رہا ہے کہ آپ یقین محکم پہ ہے، آپ کے تذکرے بڑے بلند ہیں، آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ دوسری طرف شدید مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ظاہری طور پہ ابھی حالات آپ کے حق میں نہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ ہر تنگی کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے ساتھ عسر کا معاملہ ہے، تنگی ہے، شدائد ہیں، مصائب ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، جیسا کہ گزشتہ سورۃ مبارکہ میں بھی فرمایا تھا کہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اللہ سے تعلق میں، دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، آسانیوں کے اعتبار سے آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ 2 آیات مبارکہ گویا اس معاملے میں بہترین تسلی دینے والی ہے کہ ہر تنگی کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ بلکہ عربی کے اصول کے مطابق اگر آپ غور فرمائیں تو 2 آیات ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان مع العسر یسرا۔ پہلی آیت میں بھی العسر ہے، الف لام کے ساتھ، جس کا معنی ہے تنگی،
العسر، دوسری آیت میں بھی العسر الف لام کے ساتھ، اور پہلی آیت میں یسر کا ذکر بغیر الف لام کے ہے یسرا، اور دوسری آیت میں بھی یسر کا ذکر بغیر الف لام کے یسرا۔ اہل علم اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو الف لام کے ساتھ ہو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے، اور جو بغیر الف لام کے ہو اس کو نکرہ کہا جاتا ہے عام طور پر۔ اور عربی کا اصول یہ ہے کہ معرفہ کا تکرار معرفہ کے ساتھ ہو تو پہلی اور دوسری چیز ایک ہی ہوتی ہے، اور نکرہ کا تکرار نکرہ کے ساتھ ہو تو پہلی چیز الگ ہوگی، دوسری چیز الگ ہوگی۔ اس کا مطلب اور مفہوم کیا بنا کہ العسر العسر یعنی تنگی تو ایک آئے گی، اور یسرا آسانیاں کم سے کم دو آئے گی، یعنی ایک تنگی کے بعد آپ کو کم سے کم دو آسانیاں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ کبھی بھی تنگی جو ہے وہ آسانی پہ غالب نہیں آ سکے گی، غالب ہمیشہ آسانی رہے گی۔ تنگی آئے گی، مشکل آئے گی، شدید حالات آئیں گے، لیکن اگر اس میں انسان صبر کرے، یقین محکم حاصل کرے، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ کم سے کم دو آسانیاں ضرور آئیں گی۔ بعض علماء کرام فرماتے کہ یہ وعدہ براہ راست چونکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے اس کو نبھا دیا، پورا کر دیا۔ اب اگر کسی کو تنگی کے ساتھ آسانی نہیں بھی ملتی تو وہ قرآن کریم پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی میرے ساتھ تو معاملہ ہوا نہیں۔ لیکن دوسرے علماء فرماتے کہ یہ اصول سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھے، صبر ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، تو پھر لازماً اللہ بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اگر بندہ مشکلات میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، گھٹن میں اپنے آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رکھے تو اللہ کا وعدہ دنیا کے اندر ہی ضرور دیکھے گا کہ ایک تنگی کے ساتھ کم سے کم دو آسانیاں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن کم از کم دو آسانی۔ اس لیے ایک عربی کا شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تجھ پہ مصیبتیں، شدائد، مشکلات، پریشانیاں بڑھ جائیں، اذا اشتدت بک البلوی، مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں، تو ففکر فی الم نشرح، تو سورۃ الم نشرح میں غور و فکر کرو۔ فعسر بین یسرین، ایک تنگی کے ساتھ کم سے کم دو آسانیاں ملیں گی، یہ سوچ کر فافرح، خوش ہو جاؤ کہ تنگی آئی ہے تو اب اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو ایک یہ وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی وساطت سے آپ کی ساری امت کے ساتھ، کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں، شدائد اور مصائب میں پریشان نہیں ہونا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، مصیبت میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ خوب محنت کریں۔ فارغ کس چیز سے ہو جائیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی کاموں سے فارغ ہو جائیں، فرائض سے آپ کو فرصت مل جائے، چونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی امت تک دین کو پہنچانا، وہ ایک اجتماعی کام ہے، وہ ایک فرض منصبی تھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور آپ کی وساطت سے، ختم نبوت کی برکت سے وہی کام، آپ کا مشن، وہ اب ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے، لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ اس کی اجتماعی شکلیں بہت ساری ہیں۔ تبلیغ کی شکل میں جیسے ہمارے پاس یہ مہمان تشریف لائے ہوئے نوشہرہ سے، بڑی قربانی کے ساتھ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، یہ بھی ایک بہترین صورت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچانے کی۔ اسی طرح تعلیم کے ذریعے، اسی طرح اذان کے ذریعے، اسی طرح جہاد کے ذریعے، یعنی زندگی کے، دین کے یہ جتنے شعبے ہیں، ان سب شعبوں کو زندہ رکھنا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے ہیں۔ تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، یہ اسی انداز سے محنت کو کرنا، یہ ایک اجتماعی کام ہے۔ لیکن ان اجتماعی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب مجھے نہیں بھول جانا، اللہ کو نہیں بھول جانا۔ فانصب، جب آپ ان اجتماعی کاموں سے، فرائض سے آپ فارغ ہو تو پھر آپ تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چاہے مدرس ہو، چاہے مبلغ ہو، چاہے بزرگ مشائخ ہو، جب وہ اجتماعی کام کریں، لوگوں کی اصلاح کے کام کریں اور لوگوں کے اندر محنت کریں، تو کچھ وقت تنہائی میں نکال کے رب سے بھی باتیں کیا کریں، اپنی کارگزاری سنایا کریں، اپنے حالات اللہ سے شیئر کیا کریں، ڈسکس کیا کریں، ساری صورتحال اللہ کے سامنے رکھا کریں۔ اور اس میں آپ دو لفظوں پہ غور کریں، فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ ادھر سے فارغ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی کام سے بندے کو فراغت مل سکتی ہے، تبلیغ سے، تعلیم سے، تدریس سے، فرائض سے انسان کو فراغت مل سکتی ہے، لیکن رب کی ملاقات سے کوئی فراغت نہیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس سے کوئی فراغت نہیں، یہ ہر وقت کا کام ہے۔ اور اس کے لیے لفظ فرمائے فنصب، اس کے لیے آپ تھک جائیں۔ نصب کا لفظی معنی اپنے آپ کو تھکا دینا، یعنی انسان تنہائی میں، خلوت میں اللہ کا ذکر، نوافل، تسبیحات، اللہ سے باتیں اتنی کرے کہ تھکن محسوس ہونے لگ جائے۔ یعنی کہ دو چار لفظ رسمی سے کہہ کے، دو چار تسبیحیں رسمی سے گھما کے اس کے بعد کہ میں نے ذکر کر لیا، نہیں، اتنا ذکر کرے، اتنا اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اتنا اللہ کے ساتھ تعلق بنائے کہ باتیں کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نفلی عبادت، رات کو نوافل اتنا پڑھتے کہ کھڑے کھڑے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ اور جب اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے اگر کوئی ہوں بھی صحیح بالفرض اللہ نے سب معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے، پھر آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اتنا آپ کیوں تھکاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھ پہ اتنے انعامات کر دیے تو میرا بھی حق بنتا ہے میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دوں۔ اس لیے اجتماعی کام کرنے والے، تبلیغ والے ہوں، ہمارے حضرات اساتذہ کرام ہوں، یا ہمارے جو ہے وہ خدمت خلق میں مصروف جو بھی لوگ ہوں، کوئی وقت دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت، بالخصوص اگر تہجد کا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جس میں تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، نفل پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ
فانصب، جب آپ ادھر سے فارغ ہوں تو ادھر خوب اپنے آپ کو تھکائیے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف۔ کتنی چاہت، کتنی اپنائیت ہے اس جملے میں، إِلَىٰ رَبِّكَ۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ترکیب کو اللہ پاک نے بدلا ہے، یوں نہیں فرمایا فَارْغَب إِلَىٰ رَبِّكَ، بلکہ فرمایا إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اس وقت آپ کے دل میں کوئی نہ ہو سوائے آپ کے رب کے، کیونکہ وہ آپ کا رب ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب میں تو تیرا ہوں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف آپ خوب شوق ظاہر کیجیے، خوب محبت ظاہر کیجیے، یعنی منتیں، ترلے، اللہ رب العالمین کے سامنے لجاجت، محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار، یہی تو اللہ پاک کو پسند ہے۔ یہ کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی تھے، آپ کی وساطت سے اللہ پاک نے یہ ہمیں بھی عطا کیے۔ اگر ہم آپ کے فرائض کو اپنا فرض، آپ کے مشن کو اپنا مشن سمجھیں گے، اللہ پاک دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اور ان کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح یہ ہمارے مہمان ہمارے پاس ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ان کی نصرت کریں، اور ان کی نصرت کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے کام کے اندر شریک ہو جائیں، اور سب سے بڑی نصرت ان کی یہی ہے کہ جو کام ہے، جس طرح گشتیں کرنا ہے، ساتھیوں سے ملاقاتیں کرنا ہے، وہ ہم ان کے ساتھ مل کر کریں۔ تو سب بھائی آج ان کو کوئی نہ کوئی وقت اپنا ضرور دیں، آج بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہیں، کل بھی ادھر ہی ہوں گے، جب بھی کوئی وقت ملے ساتھ لے جائیں، دوست احباب سے ملاقات کروائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا